السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ مبارک کی بہت مبارک۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اسی کی خاطر اسی کو سجدی ہے، اسی کے لیے لائق ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جو بڑا مہربان ہے، بہت کریم ہے، حد سے زیادہ نوازنے والا، کرم فرمانے والا، توبہ کو قبول فرمانے والا، گناہوں کا معاف فرمانے والا، درجات کا بلند فرمانے والا، بے پناہ بلند والا، شانوں والا بادشاہ، جس کے فضل و کرم کی نہ تو کوئی انتہا تھی، نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے، جس کا فضل اس کے وجہ کے اوپر حاوی ہے، جس کے کرم کے ساتھ سارے معاملات مشروط ہیں، کہ جسے وہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے وہ روک دے کوئی دے نہیں سکتا۔ اور بے پناہ درود و سلام ہمارے آقا و مولا، ہماری جانوں کے بادشاہ، حاضر و ناظر، مختار کل، اللہ کریم کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اعلیٰ کے اوپر، کہ جن کے مقام کو، جن کی شان کو اور جن کی حقیقت کو آپ کے رب کے علاوہ کوئی اور جانتا نہیں، جن پہ درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ کریم، جن کی آنے والی آن کو پہلی آن سے بلند تر فرما رہا ہے تو اللہ کریم، جن کے چہرے مبارک کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنی نگاہوں کا محور و مرکز بنا کے رکھے ہوئے تو اللہ کریم، جن کے ذکر پاک کو خالصتاً آپ ہی کی خاطر بلند فرمانے کا اعلان فرمائے تو اللہ کریم، جن کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے تو اللہ کریم، اور جن کی اتباع کو اپنی عبادت، اپنی بندگی قرار دے تو اللہ کریم۔ اور ہم سب کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنے مولا کریم سے یہی دعا مانگنی چاہیے کہ ہمارے کریم رب ہم سب کے حال پہ رحم فرما، کرم فرما، احسان فرما، اور ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی کامل اتباع نصیب فرما کہ جو ذریعہ بن جائے ہم سب کے لیے اپنے آقا علیہ السلام کی خوشنودی کو پاتے ہوئے اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کا۔ کہ کامیاب وہی ہے، فلاح اسی نے پائی کہ جس نے اپنی زندگی کو رسول کریم شہنشاہ العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات و فرمودات کے تابع بسر کیا۔ اگر کامیابی کسی چیز کا نام ہے، کسی چیز کو کہا جا سکتا ہے جو اصل کامیابی ہے، وہ صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ جیسے ہمارے رب کریم نے فرما رکھا ہے کہ تمہاری پیدائش کا مقصد ایک ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ انسانوں اور جنات کو مخاطب فرماتے ہوئے اللہ کریم فرماتے ہیں کہ تمہیں صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا گیا ہے
کہ تم زندگی اس انداز سے گزارو کہ ہر وقت تمہارے پیش نظر ایک ہی چیز ہو، میری خالص عبادت، میری رضا کا حصول، اور جس نے اسے پا لیا وہ فلاح پا گیا، اسے اپنے رب کی رضا مل گئی۔ ہمارے دین میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جسے کہا جائے کہ اس معاملے میں دین ہماری رہنمائی نہیں کرتا، اور کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جسے نہ ہمارے لیے پابند کیا گیا ہو، جس کے لیے مگر وہ ہمارے فائدے کے لیے، ہماری خوشنودی، ہمیں اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کا راستہ بتاتے ہوئے کہ اسے اپناؤ، اس سے تمہیں فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ اور اسے سمجھنے کے لیے، اسے حاصل کرنے کے لیے ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، کلمہ پڑھنے والے کے اوپر، کہ وہ دین کا اتنا علم ضرور حاصل کرے کہ جس سے اسے رہنمائی مل سکے۔ یہ خالی دین اس لیے نہیں کہ جس نے آگے چلنے کے بعد اس کے ذریعے سے بہت ہی اچھی بات ہے، بہت اعلیٰ بات ہے کہ دین اس لیے سیکھا جائے، دین کو اس لیے سمجھایا جائے، اس کو پھیلایا جائے، اس کو جہاں جانب اس کے پیغام کو دیا جائے، لیکن آپ میں سے کوئی بھی، ہر آپ کے پورے عالم اسلام میں سب مسلمانوں میں کوئی بھی اس لحاظ سے یہ نہیں کہ اسے دین کی خدمت نہیں کرنی، اسے دین کے اصول لوگوں کو نہیں سمجھانے، اس لیے وہ دین پڑھے نہیں۔ ہر کلمہ پڑھنے والے کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنے دین کی خوبصورت اصولوں کو، رہنمائی کو سیکھے، سمجھے، اور ان کے مطابق پھر اپنی زندگی کو گزارے۔ یقینی طور پہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس طرح بھی ہوتا ہے، اور اسے حاصل بھی کرنا، دین حاصل کرنے کی کوئی حد نہیں ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی یہ نہیں کہ اس حد تک، یہ تو بندہ سیکھتا رہے، جتنا سیکھتا ہے اتنا اس کا بھلا ہوتا ہے۔ کسی بھی دنیاوی حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو کاروبار میں جاتا ہے، جتنے اس کے پتہ ہوتا ہے کہ اس حصے میں اس طرح کروں گا، اس طرح کروں گا، اسے فائدہ ہوتا ہے۔ یا کسی بھی شعبہ زندگی میں جب بندہ اس میں داخل ہوتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ میں اس کے بارے میں سمجھ سکوں، سیکھ سکوں۔ دکاندار کے پاس بیٹھ جائے گا، سیکھنا ہے، گاڑی کا کام کرنا ہے، سیکھنا ہے، ہر جگہ سیکھتا ہے، کس لیے کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ تو لوگوں نے دین کو پتہ نہیں کس کونے میں رکھا ہوا ہے کہ جب ہر چیز ہمیں پتہ ہے، میڈیسن کرنی ہے، جتنا سیکھوں گا اتنا کامیاب ہوں گا، انجینئرنگ کرنی ہے، کامیابی کے لیے یہی ہے کہ جتنا آپ اس کو کرو گے، جتنا پڑھو گے اتنا اس میں کامیاب ہوں گے۔ ہمیں پتہ ہے، ہم مسلمان ہیں، کہ ہمیں اس چیز کو سمجھنے کے لیے کس لیے یہ ساری افراتفری ہے، کس لیے یہ سارے معاملات اس طرح ہے کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ ہم دین کو سمجھ سکیں اور اس پہ عمل پیرا ہو۔ اور اس کے لیے ہمارے پاس پورے کا پورا الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک ضابطہ حیات موجود ہے۔ ہماری رہنمائی کے لیے قرآن کریم موجود ہے، ہماری رہنمائی کے لیے احادیث مبارکہ موجود ہیں کہ ہم انہیں پڑھیں، انہیں سمجھیں، تاکہ جس والے سے میں نے بات کی کہ دنیا میں آپ سارے سمجھدار ہوتے ہیں کہ میں اس شعبے میں اسے پڑھوں گا، سمجھوں گا اور کامیاب ہو جاؤں گا۔ ہمارا خالق یہ فرماتا ہے کہ تمہاری پیدائش کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے کہ تم میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے پاکیزہ زندگی گزارو، میری عبادت کرو، اور پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ کامیابی یہ بھی دنیا کے حوالے سے بھی اس میں ممانعت کوئی نہیں ہے،
لیکن ہم سب کو یہ علم ہے کہ وہ کامیابی عارضی کامیابی ہے، 2 دن نہیں تو 4 دن، 4 دن نہیں تو 8 دن، اور یہ کامیابی اصل کامیابی ہے کہ اللہ کو راضی کرنے. اس لیے اس طرف ذہن کو رکھنا، اس طرف توجہ دینی، موت کو یاد رکھنا، قبر کا ہر وقت ذہن میں رہنا کہ آج نہیں تو کل میں نے مر جانا ہے. مرنے کے بعد کامیابی کا دار و مدار اس پہ ہوگا کہ میں نے زندگی کیسے گزاری. اس زندگی کو اچھا بہترین گزارنے کے لیے لازم ہے کہ آپ قرآن کریم سے رہنمائی حاصل کریں اور قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مضبوط تعلق جوڑیں. پھر اس کا حاصل کیا ہوتا ہے کہ جب ان چیزوں کو بندہ سیکھتا ہے، انہیں اچھے طریقے سے سمجھ لیتا ہے، پھر نتیجہ اس کو یہ ملتا ہے کہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جتنی بھی دنیا جہان میں جتنی تگ و دود ہے، جتنی کوشش ہے، وہ ہم اپنے ذہن کے مطابق ذہن کو استعمال کرتے ہوئے کہ میں پی ایچ ڈی کر لوں گا، میں ایم ڈی کر لوں گا، میں ایم بی بی ایس کر لوں گا، میں ایم فل کر لوں گا. اس کے ذہن میں پھر آگے جو علم کے دنیا میں جاتے ہیں وہ جانا چاہیے بھی، لیکن ان سارے علوم کو حاصل کرنے کے بعد کیا آپ کو سیٹسفیکشن مل جاتی ہے؟ کیا اس کے ذریعے سے اپنے گھر میں سکون لا سکتے ہیں؟ کیا اس کے ذریعے سے آپ خود ڈپریشن سے نکل سکتے ہیں؟ کیا اس کے ذریعے سے آپ جو اصل ہے، مطلب اگر اربوں متی بندہ ہے، وزیر اعظم ہے، صدر ہے، کوئی بھی کسی بھی جگہ پہ ہے، بہت سارے اولاد ہیں، بہت سارے وسائل ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر اس سے اطمینان قلب نہیں ہے، سکون نہیں ہے، تو وہ ساری چیزیں اس کے لیے لایانی ہوتی ہیں، وہ اسے یہ سب کچھ نہیں دے پاتی. نتیجہ میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں کمروں میں بند ہو جاتے ہیں، اولادیں آتی ہیں کہ یہ نکلتا ہی نہیں ہے، کمرے سے نہیں نکلتا، اولاد اس کا شکار ہو جاتی ہے، والدین پریشان ہو جاتے ہیں اولاد کی محبت میں، انہیں پھر وہ ہوتا ہے کہ وہ آتے ہیں کہ اس سے نکل آئے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم پریکٹیکلی روزانہ ان چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ اسے حاصل کرنے میں کوئی بہت مسئلہ نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اسے حاصل، لیکن میں یہ سب آپ کے آگے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سب کچھ سیکھیں، ضرور حاصل کریں، لیکن حیثیت مسلمان ہم سب کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ سب سے زیادہ جو ہمیں سیکھنا چاہیے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری خالص عبادت، وہ ہے دین کی فہم، دین کا فہم، دین کی سمجھ، دین کے ساتھ محبت کا رشتہ، کہ اس کو ہم سمجھیں، سیکھیں. پھر اس کے ذریعے سے جیسے میں کہہ رہا تھا کہ باقی ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ، ہم نے تو دعا یہ مانگنی ہے کہ یا اللہ عطا فرما ہمیں دنیا میں بھی بھلائی، آخرت میں بھی بھلائی، اور بچاؤ ہمیں دوزخ کے عذاب سے. رحمانیت تو اسلام سکھاتا ہی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو خود پھر فرماتے ہیں کہ علم سیکھ، بھلے تجھے چائنا جانا پڑے، چین تک جانا پڑے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں علم سیکھ، وہاں کی گود سے قبر تک سیکھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دربار پاک میں جب کفار آتے تھے، میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ میری بات کو بات کرنا، یہ نہیں کہتا کہ دین کے کمرے میں گھس کے بیٹھ جا، دنیا سے آنکھیں بند کر لے، نہیں، دنیا میں رہ کر اس انداز سے زندگی گزار کے پاکیزہ ترین زندگی ہو، لوگوں کے لیے مثال بنو، لوگوں کے سامنے اپنے دین کے ایمبیسڈر بنو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے جب وہ قیدی آتے جنگ میں پکڑے جاتے، کسی کے پاس فدیہ دینے کا جس طرح اس وقت ہوتا تھا سلسلہ نہ ہوتا، تو آپ علیہ السلام کیا فرماتے تھے کفار کو، مشرکین کو، کہ تیرے پاس اگر کوئی بھی ہنر ہے، کوئی بھی علم ہے، تو میرے ایک غلام کو وہ سکھا دے، میں تجھے رہائی دے دوں گا. اب اس نے تو خود ہی کلمہ نہیں پڑھا، اسے دین کا فہم ہی نہیں ہے، دین کا پتہ نہیں ہے، وہ کیا سکھاتا تھا، کیا پڑھاتا تھا،
دنیاوی حوالے سے آراستہ کرتا تھا تاکہ اسے ان چیزوں کی وہ چیزیں مسلمان سیکھیں. ابھی وہ آپ کے سامنے ہے نا. ایک وقت تھا کہ مسلمان ٹیکنالوجی میں کسی بھی قسم کی میڈیسن کی ہو, کوئی کسی بھی قسم کا کوئی معاملہ ہے, کیونکہ وہ سیکھے ہوئے تھے کس سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. میانہ نبی جو ہے نا کہ آپ ہر طرف اپنے آپ کو اچھا رکھیں. یہ نہیں کہ تسی کسی جگہ بس سب سے قطع تعلق تو ہمارا دین سکھاتے ہی نہیں, بلکہ ہمارا دین تو یہ کہتا ہے کہ تیرے سے کوئی تعلق توڑے تو اس سے جوڑ, میں تیرے سے راضی ہو جاؤں گا, تجھے اپنی خوشنودی دے دوں گا. تو اس طرف سے مسلمانوں نے کی کیفیت کیا ہے؟ آج کل بولنا بڑا مشکل سا ہو گیا ہے. دن بدن ہم ان کیفیات میں چلے جاتے ہیں. ایک بندہ اٹھتا ہے کمال کر دیا بھائی اس ملک نے, اس نے ایسا جواب دیا, ویسا نام شام نہیں لیتا, سارے سمجھدار ہو, ڈاٹے پیٹے ہو. لیکن اگر اندر دیکھیں تو اگر ایمان ہو تو دکھ نہیں ہوتا, تکلیف نہیں محسوس ہوتی. کہ ایسے وقت میں کہ جب اس وقت یہی ہوتی ہے نا پریشانی کاری جو ہے تو سارے بھول جاتے ہیں نا اپنی بامی اختلافات وغیرہ, کوئی گال کرتا ہی نہیں, اسے رونا کی نظر آتا ہے کار ساٹا. کہ یہ اس وقت سارے معاملات دیکھے جائیں گے اختلافات. لیکن اب اس وقت ہمارا گھر ہے, ہمارا سب کچھ, ہمارا دین, ہمارا اسلام اور مسلمان ایک کیفیت میں بجائے اس وقت کہ ہر چیز سے کو چھوڑ دیں, اس طرف نکلیں کہ جو دین سکھاتا ہے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. اس میں بھی یہ جتنے ادھر پاکستان میں بھی بنے ہوئے ہر اس جگہ پہ موجود ہیں. وہ کی کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی خاطر یہ کر رہے ہیں, اللہ معاف کرے, اللہ رحم کرے. یہی مسائل, یہی جو مسلمان کو مار کے بس آپس میں باہم اختلافات کو بڑھا کے کسی ملک میں بیٹھے ہیں. ڈیوٹی دین نے تو یہ سکھائی نہیں. دین میں تو کسی جگہ یہ نظر ہی نہیں آتا کہ سختی کرو. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کہا دین میں سختی ہے ہی نہیں ہے. آپ علیہ السلام نے کہا کہ دین میں کبھی سختی مت کرنا. تم میں سے پہلے بہت ساری قومیں صرف اس لیے ہلاک ہو گئی کہ انہوں نے دین میں سختی کی. یہ میں جس بات پہ کر رہا تھا واپس ادھر ہی جاتا ہوں. میں کوشش کرتا ہوں کاش سارے نے دل اسلام کی محبت ایسی ہوئے کہ ہر مسلمان کے واسطے سارے دل محبت کا جذبہ ہوئے, ہر ایک واسطے اچھا سوچیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے آپ رحم فرمائے, کرم فرمائے, اور یقینی طور پہ فرمائے گا. اس کی رحمت سے معمولی ہے ہی. میں جو بات کر رہا تھا واپس اس طرح کرتا ہوں کہ ہمیں دین کو سمجھنا چاہیے, دین کو سیکھنا چاہیے. اب یہ جو اس قسم کے پھر اسی والے سے جو بھی پہلے اس وقت جو بیچ میں بات کی تھی, یہ جو اٹھ کے بم پھاڑ دھماکہ کر دیتا ہے, کوئی کچھ کر دیتا ہے, کوئی کچھ کر دیتا ہے, پلاسٹک کو اٹھائی برش پھاڑ دیا, اس سے بٹھا کے اس سے اتنا ہی خالی پوچھنا ہو. میں نے پریکٹیکلی دیکھا ہے یہ کہ تو کہتا ہے تو نے اللہ کی خاطر یہ کیا. تو قرآن کریم کی چند آیات ذرا سنا دے, کوئی کسی بھی جگہ سے قرآن کریم سامنے رکھ, وہ نہیں پڑھ سکتا. اسے کہو کہ کلمہ شریف صحیح طرح پڑھ لے, اسے کلمہ شریف صحیح نہیں پڑھنا آتا. کلمہ شریف چلو پڑھ لیا, کلمہ پاک کا ترجمہ بتا دے. بنا ہو کیا ہے وہ ٹھیکیدار. کس چیز کا ٹھیکیدار؟ کہ میں نے اسلام کی تبلیغ کرنی ہے. کس کیا خوبصورت انداز تبلیغ کا, مسلمانوں کو مار کے اسلام کی تبلیغ کر رہی ہے. جو کلمہ کو پڑھنے والا ہے اس کو مارنے کے بعد میں نے دین کو پھیلانا ہے. اللہ رحم کرے ہم سب کے حال پہ. یہ موضوع نہیں ہے اس وقت, اس طرح بات نہیں کر رہا تھا. میں بات کر رہا تھا ہم سب کی
اور اسی لیے یہ میں نے بات کی کہ آپ کو سب سے زیادہ ضرورت کس چیز کی ہے؟ ہمیں دین کا فہم ہو، ہم نے دین کو سیکھا ہوا ہو. جیسے میں نے پہلے کہا، اگر سب کچھ دنیا جس کے پیچھے ہم بڑا فہم ہوتا ہے، ڈاڈے ہوشیار ہوتے ہیں، رشتہ بچی کا کرنا ہے ساڑھے جار کوئی پتر کا کرنا ہے ڈاڈے ذمہ داری کا مظاہرہ، جانچ پڑتال ہے ہو زمین خریدنی ہے، یہی حال ہے. کوئی کاروبار کر رہا ہے، یہی حال ہے. یہ اسی سائڈ پہ ہے کہ وہ کر کے کسی طرف بھی چلے جاؤ. لیکن جب آتی ہے بات دین کی تو ادھر حال مخولی، ادھر پتہ ہی نہیں ہے. دین اگر ہم سیکھ لیں نا تو یہ ساری دنیا کی جو ساری چیزیں آپ کو سکون قلب اور اطمینان نہیں دے سکتی. دین سیکھنے کے بعد اس پہ خالی سیکھنا نہیں، اس پہ عمل کرا. اس انداز سے سیکھا جیسے مکینک پڑھنا سی نا، خوب سیکھا تو اس کے بعد کام شروع کیتا. ادھر دین کو اچھی طرح سمجھنے پہ وہ کام کرتا ہے تو گاڑی ٹھیک چلتی ہے، اسے اس کی اجرت ملتی ہے، وہ کام ٹھیک کرتا ہے. ادھر ہم نے دین کو سیکھا نہیں، دین کو سمجھا ہی نہیں. کیسے ہماری وہ گاڑی جو اس تک جانی ہے رضا کے لیے، اس کی رضا کے لیے، وہ ٹھیک چل سکتی ہے اگر ہم وہ سیکھ لیں. اگر ہمیں سمجھ ہو کہ یہ ہمارا دین کہتا ہے تو دین تو ہماری بھلائی کے لیے ہے نا. دین تو کوئی بوجھ تو نہیں ہے، دین کسی قسم کا کوئی بھار تو نہیں ہے. دین تو ہے ہی یہ کہ اطمینان قلب مل جاتا ہے، سکون مل جاتا ہے، گھر کا بھی سکون، دل کا بھی اطمینان. ہر حوالے سے ہم اچھے انداز سے ایک پریکٹسنگ مسلم بننے کے بعد، سیکھنے کے بعد، اس پہ عمل کرنے کے بعد، پھر ہم جو میں بات کر رہا تھا کہ ہماری پیدائش کا مقصد ایک ہے کہ وہ راضی ہو جائے. اگر دین سیکھا ہو بڑا بڑا عورت ہی آ جاتا ہے میرے کو کہ جناب دنیا تو بڑی ہے پر گھرے کا سکون کوئی نہیں، پتر خراب ہو گیا، تھی میرا راوی کا شکار ہو گئی، کاری لڑائی جھگڑے رہتے. اچھا جی، کبھی آپ نے یہ سیکھا ہے کہ یہ پتہ ہے آپ کو کہ یہ کیا ہے؟ یہ بھول جائیں گے اس وقت ہم آزمائش اور امتحان مزید گناہوں کی وجہ سے پیڑ کی وجہ پہ نہ چیزاں سے شکار رہا. وہ آزمائش والے دن نہ میں دے نہ تو ہے، وہ تو بڑیاں بڑیاں اللہ دیا برگزیدہ ہستیاں ہوندیاں جنہاں دے کے اوپر 10 منٹ بندے گاڑی دے روڑے کی اس سے سارا حال ہی کوئی نہیں. ہم یہ سب کچھ آرتی صاحب نے کبھی یہ سوچا کہ میں ملاوٹ کر دیتا ہوں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یاد رکھنا ملاوٹ کرنے والے کا میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں تو 50 رات نفل پڑھ رہا تھا ڈیلی، تسبیحاں پھر نس کے جاؤ، بہت سارے چکر ادھر بھی لاؤ، جدھر جانا ہے جا. لیکن جس طرح آپ نے اعلان فرما دیا کہ جو ملاوٹ کرے گا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، پھر وہ چہرہ یہ سجا لے اور کہے کہ میں تو نمازی ہوں، میں حج کر کے آیا ہوں، میں روزے رکھتا ہوں، تو پھر اسے کیا کہا جائے گا؟ مشکل لفظ ہے لیکن سیکھنے کے لیے، سمجھ کے لیے، علاج کے لیے نشتر چل لگتا ہے. پھر اسے کہا جائے گا کہ یہ منافق ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ اس نے جو کام کرتا ہے نا محبت نہیں، محبت ایک فرما برداری سکھاتی ہے. محبت آپ کو یہ چیز بتا دیتی ہے کہ نہیں، میرے رب نے مجھے بتایا ہوا ہے کہ تیری پیدائش کا ایک مقصد ہے میں راضی ہو جاؤں، میری ایسی خالص عبادت کر. اس سے ہٹ کے لوگوں کے سامنے کچھ اور اندر جا کے ملے کی کیا رہے ہو. میں اکثر کہا ہے کہ میں کانگری صاحب جڑے ساڈے میں نہ کی مرچاں تو ویسے ہی پوچھ رہا، کدے کدار لنگر کا پوچھنا ہوگا کہ کس طرح ہے.
کیا کہ جی کہ سرخ مرچ کتنے کس طرح ملتی ہے یاد نہیں کہ کتنا لیکن زندان کی خاطر اس سے کیا کہ جی ثابت مرچ ہے نا جناب وہ 100 روپے 1 روپے کی ملتی ہے کلو مثال دے رہے ہیں میں نے یاد کی کہ اس نے قیمت دسی تھی تو میں کیا پیسی تو کہتا 50 پیسے دیا 1 روپیہ بھی نہیں لگتا آدھی قیمت سے مل جاتی میں حیران رہ گیا میں کیا مرچ لینی پھر جا کے اس کی پہانا وہ علیحدہ خرچہ ہوتا ہے کہ وہ پیسی ملتے تو زیادہ پیسے نہیں ملنی چاہیے ایک اس طرح ہو کے رہ گئے پیسی ادھی قیمت تے ثابت لیکن جناب وہ میرے چیچو پتہ نہیں کی کہتے ہیں برادہ کی ہوتا ہے جی برادہ پاتے اٹھاں پیسیاں وہ پا چڑھتے اس ہستے ہن آپ فرماتے ہیں ملاوٹ کرنے والا آپ فرماتے ہیں ملاوٹ کرنے والا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے آپ نے بیزاری کا اظہار فرمایا کیونکہ جب آپ یہ کھاتے ہیں ساڑھے بچپن اس کدے کدار کوئی سوچنا سا ہو کے اس کی کینسر ہو گیا اسی طرح ہے راجہ صاحب میں کہ اسی طرح ہی ہے کدے کدار کو سوچتے سا ہوں جگہ جگہ ایک انسان کا قتل انسانیت کا قتل ہے ساری انسانیت کا قتل ہے یہ جو کام کرتا ہے یہ جو اس طرف جاتا ہے نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ میدا متاثر ہوتا ہے اندر جا کے تباہی پھیرتی ہیں چیزیں اس کا قتل کا ذمہ دار وہ آڑتی ہے بھلے اس کی اتنی بڑی داڑھی ہے چھپی تلوار سوالوار ہے 50 دفعہ جا کے آپ کو کیا رہے ہیں سعودی عرب اس کو قیامت کے دن یہ کیا وجہ ہے ہم نے دین کو سیکھا نہیں ہم نے دین کو سمجھا ہی اس کے ذریعے سے آگے کیا ہوگا آگے کی جو میں کر رہا ہوں کسی کی زندگی سے کھیل رہا ہوں تو مجھے اس کا کیا جواب دینا ہوگا اگر اس کی پتہ ہوئے تو ملاوٹ کرنا چھوڑ کے ہوتے کاروبار سوچے کہ بدل نما کدھر ایسا نہ ہو کے میں کدھر لے آ کے باہر بھیج دیا کیونکہ یہ بڑا محتاط ہے اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایماندار تاجر روز محشر ایماندار کیونکہ یہ ایک بہت بڑا جہاد ہے جب پتہ ہو سجے کھبے یہی سب کچھ چل رہے ہیں 2 روپے دے بجائے میں 100 روپے کماؤں گا پھر شیطان غالب آتا ہے اور دین کی فہم نہیں ہوتی دین کا پتہ نہیں ہوتا دین کو آپ سیکھیں سمجھیں تمہارے کو تو وقت ہی نہیں ہوتا آپ تو کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ضرور کرو لیکن اللہ کے بندو ہمیشہ یاد رکھو کل اس کو ٹہرے میں کھڑا ہونا ہے ادھر کھڑے ہونے کے بعد ایک ایک چیز کا جواب دینا ہے یہ تو 100 روپے دے بجائے 100 کروڑ کما لیا لیکن کوئی نال لے کے جاتا ہے ایڈا بڑا بوجھ بنے گا نا اتنا بڑا بوجھ بنے گا کہ اسی کو جو تم نے اکٹھا کیا اسی کو وہ سکے سے بڑھا کے نا داغ آ جائے گا بار بار داغ آ جائے گا مرنا ہے ادھر کئی لوگ آتے ہیں نا کہ تکلیف گھبرا کے یا اللہ موت دے دے ادھر موت والا کوئی گل نہیں ہے ادھر اس کو سامنا کرنا پڑے گا بات صرف اور صرف ایک ہے ہم نے اس طرف توجہ نہیں دیتے جس طرف سب سے زیادہ توجہ کی ضرورت ہے کہ دین کو سیکھیں دین کا فہم حاصل کریں اس کی طرف توجہ دیں کہ اللہ صاحب اکثر نہیں سناتے بھائی مصطفی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے تربیت کی خاطر پوچھا ادھر سے واپس تشریف لائے کہ میں نے ایک کو دیکھا آج سے آپ تشریف لائے ایک کو دیکھا بیت اللہ شریف پہ تھا لپٹا ہوا اور زانوں قطار ہو رہا ہے اور ایک کو دیکھا کہ مینا میں 50,000 کا تجارت کا کام کر رہے ہیں تمہارے نزدیک کون اچھا ہے کون بہتر ہے فارغ عادت سیدھی جی گل ہے وہی بچہ ہے جو بیت اللہ شریف کے ساتھ لپٹا ہوا یا رب کر رہے نہیں وہ جو آدر ہے نا مینا میں سودا کر رہے ہیں
کاروبار کر رہا ہے وہ اللہ کے بہت قریب ہے، وہ راہ ہدایت سمجھنے سے قاصر ہو گئے، جس طرح اسی سمجھتے ہی اسی بھی تو یہی سمجھتے ہیں نا، وہ ادھر لپٹ کے بھی نا اس کا دل اور دماغ میں دنیا ہی دنیا ہے، اور وہ جو ادھر ہے اس کا اتنا محتاط ہے، ایک ایک دھرم کے معاملے میں اتنا محتاط ہے، کئی ہر وقت اس کی طرف نگاہ لگی ہے، کتنے کسی جگہ دین نے جو دیا ہے اس سے ہٹ کے میرے سے کوئی کام نہ ہو جائے، یا کس جگہ ہم دین کو سوچ سامنے رکھتے ہیں، کوئی ایک مقام تو بتاؤ نا کہ جدھر ہم لوگوں کے لیے عملی طور پہ جن کے لیے دین سب کچھ ہے، لیکن سب کچھ ہے کتاب کی چرکھن واسطے، کدے کدے چم لین واسطے، کدے بیٹا بیٹھا ہوا تو دو آیتاں پڑھ لین واسطے، یہ بھی نہیں پتا پڑھ کے لیا، یہ بھی نہیں پتا۔ اس وقت حفاظ کرام کو لینا جو لاکھوں کی تعداد میں ہوں گے، ان سے ہی پوچھ لے کسی جگہ پہ کھول کے اس کا ترجمہ کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہا ہے، بس کیتا سی ترجمہ نہیں یاد کیتا، چرا نماز کے لیے کوئی آ رہا ہے اس سے کبھی کھڑے کو اور کچھ لو، نماز کس لیے ہے، نماز کیا دیتی ہے، نماز کا کیا فائدہ ہے، پورے بڑے خشوع و خضوع سے کھلو کے پڑھ لی، اللہ قبول کرے سزایا پار کرتے پوچھو اس کا کیا ہے، اسے نہیں پتا ہوگا کہ نماز آپ کو تمام آلودگی سے نکال دیتی ہے، پاک کر دیتی ہے، ساری برائیوں سے روک دیتی ہے۔ اگر یہ سیکھا ہو کہ نماز ہے کس واسطے، جیسے حضرت حسن علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مسجد میں آتے ہیں جو ہی پیر رکھتے ہیں نا تو ٹائیاں مان مار رونے لگ جاتے ہیں، نماز تو اللہ بات دی ہوتی، نیت کرنے سے پہلے رویا کرتے، روتے روتے روتے، کسی پوچھا کی وجہ ہے، آپ فرمایا کرتے ہیں کہ میں اللہ دے کے سستا رو رہے ہیں، وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہے یار، انہوں نے تجھے اور مجھے سکھایا ہے لیکن ہم نے سیکھا نہیں، وہ تو ان کا مقام اللہ اکبر، وہ جنت کے سرداروں میں سے ایک ہے، وہ ہماری تربیت کرتے ہیں، لیکن افسوس در افسوس کہ ہم تربیت حاصل نہیں کرتے۔ وہ فرمایا کرتے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ مسجد میں آنے سے تو میں اس کے حضور کس طرح پیش ہوں گا، نماز پڑھاتے تھے، امام ہیں، نوجوانوں کے سردار ہیں، سارے بھی کرتے ڈر لگے، بخشے بخشا ہے سمجھ دیں اپنے آپ کی، نہیں بیٹا ایسا نہیں ہے، جیسے دنیا میں کوئی بھی کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، راتوں کو جاگنا پڑتا ہے، نیند قربان کرنی پڑتی ہے، کسی بھی موقع پہ کسی چیز سے لوگ بھلے بکارے ہوں آپ کو اتنی وسعت دینی پڑتی ہے، توجہ ہٹی سارا دن کھول کے بیٹھنا پڑتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے۔ تسی جو سب سے اصل چیز کہ تمہاری پیدائش کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے کہ تم زندگی ایسی گزارو کہ میں تمہارے سے راضی ہو جاؤں، یہ اللہ کی عبادت ہے، مخلوق خدا کی صحت سے نہ کہنا اللہ کی عبادت ہے۔ حضرت دستاری رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان آپ کیا کہہ رکھا، میں وہ نہیں کر رہا، وہ جو ادھر تجارت کر رہے ہیں وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کا خوف رکھتا ہے، اور اسی سبحان اللہ کس میں بڈھی بڈھے کو دردی ہے کہ وہ اس کی حصے کو کر دیا نہ پہلے بڈھا بڈھی کو کرتا ہے، تلخ حقائق ہے، انتہائی تلخ حقائق ہے۔ اولاد باپ سے ڈرتی ہے، باپ اولاد سے وہ ڈر نہیں کہ جو اصل وہ ہونا چاہیے کہ جو دین کہتا ہے، لیکن ڈر ہے کہ برائی کر دے نہ کر لے۔ وجہ کیا ہے؟ دین کو نہیں سیکھا،
یہ اس سے تو یقین کر لیا، لیکن وہ جو کہتا ہے میں تمہیں خالی دیکھتا ہی نہیں، تمہارے دلوں کے اندر جو خفیہ بھید ہیں ان سے بھی واقف ہوں. پتا نہیں نا، کسی سکھے نے بھی کوشش نہیں کی تھی کہ ادھر ادھر دیکھنا نہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف اور صرف وہ کرنا تو اس کا حق. کسی نے سمجھایا تھا نا، سکھانے کی خاطر کسی مالٹے پوٹے کو گزر گیا سی ان تک کیا سے مالٹا کھو لیا، کسی نے کیا بے وقوفا ادھر گیا کی کر جھڑتا سی تو اس دیکھ دریا کو چوکیدار کو مالک نہ دیکھ لے تو جرا اصل مالک ہے اس نے پرواہ کوئی نہ کی تھی کہ وہ دیکھ رہے ہیں. یار ہم اتنا ہی دین سیکھ لیں نا کہ صرف ہمارا پکا یقین ہو جائے کہ وہ دیکھ رہا ہے نا. سارے زیادہ یقین نہیں، یقین کی گل نہیں کرتا، سارے بھی اتنا پتہ ہے نا، کیونکہ یقین ہو جائے تو پھر بلے بلے اتنا تو پتہ ہے نا سب کو کہ وہ دیکھ رہا ہے. لیکن کبھی خوف بھی محسوس ہوتا ہے، بڑے بڑے چھڑے ہیڈی داری اور یہ چل رہے ہیں اور ساتھ ہوئی ہے ایسی نگاہ کی حفاظت کریں گے. مرید ہے، مقتدی ہے، بڑھا نال ہے، بڑھی نال ہے، بچے نال ہیں، بڑے مطلب اس کی دکھان واسطے. اور جب کلے ہوں کہ نگاہ کر کے کدھر صاحب میں نام نہیں لیتا اس لیے غیبت نہیں ہے، یہ تلخ حقائق ہیں اس وقت مسلمانوں کے جن سے ہم گزر رہے ہیں. اور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس بارے میں اتنا جو میں تقریباً بات کرتا رہتا ہوں، آپ فرماتے ہیں جب تم یہ کرتے ہو نا کہ ادھر ادھر سے تو گھبرائے، اس سے نہیں گھبرائے، اس سے نہیں ڈرے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم تو نے مجھے سب سے کم تر سمجھا، سب سے زیادہ تیرے نزدیک میں کم تر ہوں. یار دین کو سمجھو، دین کو سیکھو. جب ہم اس دین اپنے دین کو سمجھ کے سیکھ کے آگے بڑھتے ہیں یہ ہماری بھلائی ہے، اس سے ہمیں سکون ملتا ہے. آپ نے نظر کی حفاظت کی اس کی خاطر آپ کے دل کو سکون مل جائے گا. آپ نے گمان اچھا رکھا اس کی خاطر آپ کے دل کو سکون مل جائے گا. آپ نے ملاوٹ نہ کی اس کی خاطر آپ کو برکت حاصل ہو جائے گی، سکون بھی ملے گا. آپ نے جو بھی کام کیا وہ کہتا ہے جو میری خالص عبادت میرے لیے صرف اور صرف میری خاطر، اس کی وجہ سے تمہیں قرآن کر بھی ملے گا، سکون بھی ملے گا، تمہاری زندگی آسان بھی ہوگی. ہم نہ دین کو سمجھتے ہیں اور جنہوں نے سمجھا بھی ہے پھر وہ اس پر عمل نہیں کرتے کیونکہ انہوں نے اس پہ آگے تحقیق نہیں کی، اس پہ لذت کو چکھا نہیں کہ جب آپ اس کے لیے کچھ یاد کر لیتے ہیں، سیکھ لیتے ہیں اور پھر اس کی رضا کی خاطر. سیدنا غوث اعظم یہ فرماتے ہیں کہ ایک جاہل کی ایک طرف پڑ جائے گا نا تو جسے پتہ بھی ہے اور اس وقت جسے نہیں پڑھا یہ آخیا مسلمان بھی نا اس کی بیسک ضرور اتنی پتہ ہو، اتنا تو سب کی پتہ ہے نا بدرگاہی نہیں جائز یا کوئی ایسا، اتنا سب کو پتہ ہے. ہر جگہ لکھا ہوتا ہے ملاوٹ نہیں کرنی، ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی. لیکن ہمارا حال کیا ہے، ہم کس کیفیت پہ گزر رہے ہیں. ہمیں میں جو بات اس وقت اس جمعے کو مبارک میں آقا کی اب آپ کے آگے عرض کرنا چاہتا ہوں، دین کو سمجھو، دین کو سیکھو، سمجھو اور اس پہ عمل پیدا ہو. اس سے آپ کو جو کچھ ملے گا کسی جگہ مل نہیں سکتا. جب زندگی آپ کی پاکیزہ ہوتی ہے خیالات بھی آپ کے پاکیزہ ہوتے ہیں، عملی طور پہ آپ پاکیزہ ہوتے ہیں، اندرونی طور پہ بھی پاکیزہ ہو جاتے ہیں. لیکن ہم بہت سارے لوگ تو ان کے پاس ٹائم ہی نہیں کہ دین کو سیکھ سکیں، دین کو سمجھ سکیں. اور جنہوں نے دین کو سمجھا، دین کو سیکھا رسول اور پھر اس پہ نہ کیا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو نہ پھیلایا، یا لوگوں کو کہا، کیونکہ ممبر تو ہمارے وہاں ایسے کڑاکے دار گفتگو ہوتی ہے، ایسی لچھے دار گفتگو ہوتی ہے، اور اس بندے نے دین کو پڑھا ہے، اسے پتہ ہے۔ ویسے دوسری سلسلہ قرآن کریم میں اللہ کریم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ہے نا کہ وہ بات مت کہو جس پہ تم خود عمل نہیں کرتے۔ اور پھر انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دوزخ میں ایک زانی ہوگا، اس کی وجہ سے اسے عذاب ہو رہا ہوگا، وہ ایک شخص کو دیکھے گا تو سمجھے گا کہ میرے پہ تو کوئی عذاب ہی نہیں ہو رہا، وہ اتنے زیادہ عذاب میں ہوگا۔ ایک کوئی اور بڑا مجرم ہوگا، ڈاکے ڈالتا ہوگا، کوئی ملاوٹ کرتا ہوگا، کوئی جن کی میں بات کر رہا ہوں، اس کسی ان سب کے آگے یار اسی کاندھا دے بہت سوچتے ہیں جس کا پتہ ہی نہیں۔ ہر کوئی سوچتا ہے کہ کل کیا کرنا ہے، کس طرح ہوگا، کل کتوں کمائی کرنی ہے، کس طرح فلاسف کرنا ہے، کل کی فکر ہر ایک کو ہوتی ہے، جس کا پتہ نہیں کہ کل آنی ہے یا نہیں آنی۔ لیکن ایک کل ہے جس نے آنا ہی آنا ہے، اور وہ کون سی کل ہے؟ موت۔ اور اس کے بعد آپ نے ایک ایک چیز کا جو عذاب دینا ہے، اس سے ہمیں فکر ہی کوئی بے فکر ہے۔ جہاں پہ روز جنازوں کے ساتھ جاتے ہیں، دفن کرتے ہیں، روز خبر سنتے ہیں فلاں گیا فلاں گیا، لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ایک دن ہم نے بھی جانا ہے۔ کہ راجہ منظور صاحب پولیس ساتھی ہے، وفادار کے ساتھ بات کرتے رہتے ہیں۔ کل ہم کشمیر سے آ رہے تھے تو یہ وہ بات فرمانے لگے کہ ایک اللہ کے نبی نے، یہ ہماری تربیت کے لیے ہوتا ہے، اسرائیل علیہ السلام کو کہا کہ نبی علیہ السلام نے بنی اسرائیل جی کو کہ مجھے، میں بھول گیا، مجھے بھی یاد تھا راجہ صاحب کو دیکھوں گا کہ یہ کس نبی علیہ السلام کا کوئی اللہ کے نبی میں آج ہی انشاءاللہ اس سے دیکھ لوں گا، ذہن سے نام نکلے۔ انہوں نے اسرائیل علیہ السلام کو کہا کہ جب تو نے میری روح قبض کرنی ہوگی نا تو چند دن پہلے مجھے آ کے بتا دینا۔ ایک دن اسرائیل علیہ السلام آئے، تشریف لائے اور فرمایا کہ نبیوں کے ساتھ تھوڑا نہیں بہت بڑا الگ ہوتا ہے، ادھر آ کے اجازت لی جاتی ہے، ادھر ایک دم نہیں۔ حکم نامہ لے کے آگے اللہ کرنے کا کہ آپ کے لیے حکم ہے کہ آپ کی روح قبض کر لی جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ مجھے چند دن پہلے آ کے بتا دینا۔ تو اسرائیل علیہ السلام نے یہ بہت بڑا رخ ہے کہ آپ دیکھتے تھے نا، آج فلاں پڑوسی گیا، آج فلاں محلے والا گیا، آج فلاں شہر والا گیا، تو یہ میں روز خبر ہی تو دیتا تھا کہ آج اس کو لے جا رہا ہوں، کل اس کو لے کے جا رہا ہوں، ایک دن آپ کے پاس بھی آ جانا ہے یہ خبر۔ اس خبر کے سن پتہ ہی نہیں ہے، تو فکر ہی نہیں ہے کہ کس لیے خبر آ جائے۔ یہ فکر حاصل ہو جائے نا کہ کسی بھی وقت وہ آ جائے گا کہ بندہ بندے کا پتر بن جائے، ویسا ہو جائے کہ جو جیسا دین ہمیں دیکھنا چاہتا ہے اس پھر وہ ڈرے گا۔ ویسے تو اپنے طور پہ سب سے پہلے یہ ہوگا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور جب وہ دیکھ رہا ہے تو پھر وہ فرشتوں میں نامہ امان کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن نوٹ بھی ہو رہا ہے، اور اس سیاہ کتابوں پڑھیاں جا رہی ہیں کرتوتوں کی وجہ سے، پھر وہ ڈر جائے گا کہ یہ تو پتہ ہی نہیں کر جائے، پھر کہے گا یا اللہ معاف کر دے، اور وہ معاف کرنے والا ہے، وہ کریم ہے، وہ بڑا مہربان ہے، وہ بے پناہ محبت کرنے والا ہے۔
جب بندہ اس کی طرف رجوع کرتا ہے ایک سیکنڈ میں چلنے لگتا ہے، وہ معاف کر دیتا ہے۔ اس سے کیا ہوا کہ وہ ہمارے ساتھ بہت پیار کرتا ہے، ہم کچھ بھی کر لیں وہ کہتا ہے تو میری طرف تو رجوع کرے گا میں معاف کر دوں گا۔ اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تارا چنگل پیڑا کوئی دوست ہوئے تو ایک دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ اس کی سوال چھوڑو، اس سے غیبت کر چھوڑو، وہ تو ناراض ہو جائے گا نا۔ رشتے دار ہوئے، کچھ بھی ہوئے، کسی بھی جگہ پہ کوئی بھی دنیاوی زندگی کا کوئی قریب ترین رشتہ ہو، 1 2 3 4 دفعہ تو بات ہو کہ جناب میرے کو نہ ہی ہو، میں دھوکہ دینا ہے میرے ہستے وہاں وہ کر کے ایک دفعہ بس چھوڑیا جائے، 2 دفعہ 3 دفعہ نہ فرمان ہے نکل جا دفعہ ہو جا۔ لیکن یہ جو رشتہ اگر ہو اور اگر ہم اسے محسوس کریں کہ وہ فرماتا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نامید نہیں ہو، میری طرف رجوع کرو، تم نے جو کچھ کیا ہے میں معاف کر دوں گا۔ اس سے آپ کی محبت اس سے بڑھنی چاہیے جو 2 گنا سن کے کہ میری طرف تک ہی نہیں، مجھے میرے ساتھ یہ نہ کرنا۔ اس پہ بھی قبلہ صاحب بڑا خوبصورت ایک درویش کا کسی وقت کا کوئی بادشاہ تھا، اس وقت وہ درویش بھی تھے، اس کے بارے میں اس سے سنا بادشاہ نے بڑے نیک ہیں پرہیزگار ہیں، تو اس نے کہا کہ دیکھو کہ آ جائیں میرے بشیر بن جائیں۔ یہ نہیں کہا پہلے بشیر بن جائیں، بلوایا آئے کہ بڑا اچھا سنیا تھوڑے واسطے، اس طرح کریں آپ کہ آپ میرے بشیر بن جائیں، میں آپ کو وہ کچھ دوں گا جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، تو میری نوکری کر لیں۔ انہوں نے کہا اچھا تیری نوکری تو کر لیتا ہوں، لیکن یہ بتا کہ اگر میں کسی جگہ بہت زیادہ تیرے ساتھ کوئی معاملات خراب کرتا رہا، اگر میں نے یہ کیا ایسا ہوگا تو کیا کرے گا؟ بہت بڑے کر دیے تو کہنے لگا بہت بڑا کیا تو لٹکا چھڑنا گا، جو تھوڑا بہت ہو جاتے سب کچھ ضبط کر کے کٹ چھڑنا گا، کیا اپنے کو رکھ، میں جس کے ساتھ میرا دھن ہے نا، میں نے تو ابھی کی نہیں کچھ، تو پہلے کہہ رہے کٹ چھڑا گا، یہ کرا گا وہ کرا گا، جس کے ساتھ میرا دھن ہے کہ اس نے آج تک مجھے کبھی میرے سے کچھ نہیں ہوا، اس نے مجھے معاف کیا جب میں نے اسے بات کی، تو کہتا چھٹا گا نہیں۔ یار یہ جو رشتہ ہے نا، اس کو اپنے رب کے ساتھ ایسا رکھو کہ کوئی بھی رشتہ جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے عین مطابق اس کے ساتھ رشتہ جو ہے وہ کمال کا رشتہ ہے، وہ بہت ہی کمال کا رشتہ ہے۔ ہمیں ہر رشتے کی لاج ہے نا کہ نہیں ہے؟ کوئی بھی رشتہ ہو روڑی بھی چاہیے، میں نہیں کہتا کہ نہ کرو، تو شوہر بیوی کی عزت کرے، بیوی شوہر کی کرے، والدین اولاد کے ساتھ اور صلہ رحمی، اولاد ان کی فرما برداری، دوستی کوئی رشتہ داری، یہ تو ہمارے دین نے سکھایا ہے۔ لیکن اس لاج میں کیا ہوتا ہے، ایک چیز ہوتی ہے نا جب صحیح محبت والا رشتہ ہو کہ کہیں یار ہمارا رشتہ خراب نہ کوئی کر دے، یہ کدھر ٹوٹ نہ جائے، یہی ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے نا، وہ عارضی رشتہ ہے، اور ان رشتوں میں کسی نہ کسی جگہ کوئی نہ کوئی غرض بھی ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک بڑی تلخ حقیقت ہے، دنیا میں ہمارا کوئی غریب قریبی عزیز ہے، وہ غریب ہے، اس کے ساتھ ہمارا کیسا رشتہ ہے، اور ایک رشتہ ہے جو بہت زیادہ کہ اس کے پاس دنیا ہے، اس کے ساتھ ہمارا ہے تو عزیز ہی نا، ایک کزن وہ ہے اور ایک وہ، ہم کس کیفیت پہ ہوتے ہیں؟ یہ پیچھے اغراض ہوتی ہیں، اغراض سے دنیا اغراض کی دنیا ہے، اور وہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یہ ایک ایسا رشتہ ہے، اتنا پاک رشتہ ہے، اسے کوئی کیا دے گا؟
کوئی اس کو دے سکتا ہے کچھ؟ وہ تو سب کو دینے والا ہے، پالنے والا ہے. اس کے ساتھ ایسا رشتہ رکھو کہ جس میں ہر وقت یہ فکر ہو کہ میرا رب میرے سے ناراض نہ ہو جائے. یہ رشتے کے جس حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، دین کو سیکھنے کے بعد یہ بندے کو سمجھ آتی ہے. سیکھنے کے بعد خالی نہیں، اس پہ عمل پیرا ہونے کے بعد یہ سمجھ آتی ہے. جو سیکھنا چاہتا ہے، جیسے میں کہہ رہا تھا، وہ سب نے چار طرف سے دیکھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دوزخ ہے، نور ہے. تو وہ سارے کہتے ہیں اسی اپنا عذاب بھول کے نا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کے پاس چلے گئے. کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے ملاوٹ کی، ہم نے ذخیرہ دوزی کی، ہم نے غیبت کی، ہم نے جھوٹ بولا، ہم نے چوری کی، اس کا عذاب. لیکن جب تجھے عذاب میں دیکھ رہے ہیں تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ تو نے ایسا کون سا بڑا جرم کیا کہ تم جب تیرے عذاب کو دیکھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں عذاب ہی نہیں ہو رہا. تو کہنے لگا کہ میں وہ ہوں کہ جو بڑی لچھے دار گفتگو کر کے نا، کڑاکے دار گفتگو کر کے لوگوں کو کہا کرتا تھا کہ عمل کرو، یہ قرآن ہے، یہ حدیث پاک ہے. لوگوں پہ دھاک بٹھا کے لوگوں کو کہا کرتا تھا، لیکن خود برائیوں کا مرتکب ہوتا تھا. سارا مسئلہ جو ہے نا، یہ خرابیاں جو اس وقت ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام، کسی کو بلیم مت کرو بیٹا. یہ نہیں کہ میں اس کی وجہ سے، قطعی نہیں. آپ کو دین کو سیکھنا ہے، دین کو سمجھنا ہے کہ دین کہتا کیا ہے. آپ کو گھر کا سکون بھی ملے گا زمین کے اوپر بھی، قبر میں کوئی پوچھ ہی نہیں، روزے محشر پہنچا ہی پہنچا. لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم نے مرنا ہے. اسی سمجھتے ہیں کہ بس اتنے ہی رہنا ہے. یہ بھی حرام کر لیتے، اس کی عزت دلال کے چھٹ، ایک کر چھٹتے وہ کر چھٹ. یار جب یہ موت یاد رکھتی ہے، دین جب سکھاتا ہے، اس کو سیکھتا ہے بندہ کہ یہ کل من رہے حفان پکا ذہنی چاہ جاتا ہے، تو پھر یہ فانی چیزوں سے نہیں دل لگتا، باقی سے دل لگتا ہے کہ اس کے پاس میرا حاضر ہونا ہے، اس کے حضور پیش ہونا ہے. ان چیزوں کو بہت زیادہ سیکھنے کی ضرورت ہے. جو میں بات کر رہا تھا اس سے یہ نہیں کہ تسی کہہ دیو کہ نہیں جی میں تو پتہ ہی نہیں سی. میں پہلے کہ اپنے ہر معاملے میں تسی ڈاڈے پیڈے ہو، سمجھتے ہو. آپ اگر دین اپنے معاملے میں تو تھوڑی ادھر بھی تو اکھاں کھولو نا. کیا یہ تلخ حقیقت ہے یا نہیں؟ ایک شخص نماز پڑھتا نہیں ہے، ایک شخص نے شریعت کے معاملات کو دور پھینکا ہوا ہے، ایک شخص آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے عطا کردہ نظام کا بالکل باغی ہے. تسی کسی پریشانی کو مبتلا ہو گئے، اللہ بچا کے رکھے سب کی. کسی نے کیا کہ فلاں جگہ ہے کوئی، اس کے پاس جاؤ، آپ چلے جاتے، آپ اس کے آگے کرتے ہیں بات، دیکھ رہے ہیں کہ یہ دین کا باغی ہے، اس کے سب سامنے چیزیں نظر آ رہی ہیں. آپ اسے کہتے ہیں بفرض مال. ویسے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کیا یہ جو الٹے سیدھے کی کہتے ہیں میرا کہ عملیات کر دیں نا، ان سے دور رہو. دین نہیں سکھانا. اگر پتا ہو کہ آپ نے فرمایا کہ خبردار ان سے دور رہو، یہ تمہارا کبھی لیتے پھرتے نا جنات جب احکامات جاری ہو رہے ہوتے ہیں تو شیطان جو وہ ہے کوئی بھی ہر کوئی چپ کو آ کے بتا بھی دیتا ہے. اور پھر دوسری طرف جادو ہی اس وقت جادو تھا، جادو ہے اور رہے گا. اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جادو کرنے والا اور کروانے والا. خالی اس کی نہیں کیا، کرنے والے کو، کروانے والا. آپ نے ڈائریکٹلی فرمایا دونوں جہنمی ہیں. جی جناب والا تمہیں پتہ لگے، تمہیں کوئی آ کے کہے کہ فلاں جگہ تسی جاؤ یا تے آؤ نا، داتا حضور آ جاؤ. پتہ ہے قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے، بظاہر نہیں بھی ہیں لیکن ان کا وسیلہ پکڑو، ادھر دعا کرو. آپ کسی شیخ کامل کے پاس چلے جاؤ، یہ یقین لے کے کہ وہ نہیں کرے گا،
یہ اس یا اللہ ان کا راستہ جن پہ تم نے انعام کیا یہ واقعی انعام یافتہ ہے. یہ انعام یافتہ ان کو یہ تو ہم سمجھو تو کوئی دور کوئی دیر لگتی ہے جدھر پیدا آ گئے نماز کا خیال نہیں شریعت نے کوئی معاملات ہی نہیں. تسی خیر آپ علیہ السلام نے اس پہ کچھ اس پہ کوئی عملیات بھی کرتا ہو. اللہ اکبر. میں راجہ صاحب ایک دفعہ بڑی پرانی گل ہے یہ بورڈ لگے ہوتے ہیں نا دو ہڈیاں جی ہوتے کھوپڑی. یہ جو لوگ ہیں جو ایسے کام کرتے ہیں ایک قاتل جو ہے نا اس سے بہت کیونکہ یہ بہت یہ نہ سمجھنا کہ قتل سے اجازت ہے کہ ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کی قتل ہے. لیکن یہ جس طرح ہم بھاگ کے چلے جاتے ہیں اشتہار دیکھ کے چلے جاتے ہیں. ایک بندے نے جو میں کہہ رہا صاحب کسے گیا آپ فرماتے ہو بھی جاتا ہے لیکن آخرت ختم ہو جاتی ہے بگڑ جاتی ہے جہنم ٹھکانہ بن جاتا ہے. اس نے آ کے کیا فلاں دے گا فلاں بندہ ہے اس کو اس کے سب سے پہلے تو اس نے اپنا بیڑا غرق کر لیا ادھر عقیدت پیدا کر لی. ادھر مجھے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ یاد آتا ہے. یار اے تکو طوطے کی طرح میں بھی لگا رہنا تو تسی بھی بیٹھے رہتے ہو. یار خدا کے لیے سمجھو ہاتھ بند نہیں کرنا اپنا بھلا چاہو. پہلے میں نے جو ایک بات اشارتاً کی تھی نا کہ اس وقت مسلمانوں میں کیا ہو رہا ہے یہ سب کچھ وہ ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم بھاگی ہوئے ہیں. ہم نے دین کو ایک بس اشتہار بنا لیا جو باپ آ کے بیٹھ جاتا ہے یہ بند ہے داڑھی رکھ لے. یار یہ نہیں ہے دین. دین اندر سے ٹھیک ہونے کے بعد کا نام ہے. دین ہمیں کہاں سے کہاں لے جاتا ہے. دین ہمیں رب سے بنا دیتا ہے یار. لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ سب کے حال پہ رحم فرمائے کرم فرمائے احسان فرمائے قیامت اعمال بھگت رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے کرم فرمائے احسان فرمائے. ہے یہ کیا کر رہے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ آپ کے پاس ایک شخص پہنچا اور آپ کے پاس آپ کی خدمت کرنی شروع کر دی. ساتھ رہتا بہت خدمت ہر وقت آپ کے آگے پیچھے. 6 مہینے گزارے پھر ایک دن کہا کہ حضرت اجازت ہے. آپ نے فرمایا کہ آگے کا کوئی مقصد بیان نہیں کیا. اتنی خدمت کرتا رہا کچھ بتا تو صحیح آیا کس لیے تھا اجازت چاہتا ہے دے دوں گا. کہنے لگا کہ بس کسی پیر کی تلاش پہ نکلا ہوں لیکن دل میں ایک طے کیا تھا کہ وہ صاحب کرامت ہو. کچھ نہ کچھ کر کے دکھانا ہو. ادھر مجھے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ کسی کو اڑتا ہوا دیکھو کسی کو پانی پہ چلتا ہوا دیکھو چھو کر کے کچھ کا کچھ کرتا ہوا دیکھو لیکن شریعت مطہرہ پہ عمل پیرا نہیں ہے. آپ نے ڈائریکٹلی فرمایا آپ نے فرمایا کہ وہ شیطان کے ساتھ تو اس کا تعلق ہو سکتا ہے کہ اسے یہ سب کچھ اس کے چیلے جیسے میں نے حدیث مبارک بیان کی کہ اس سنگل لے کے آ کے رحمان کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہو سکتا. ادھر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان رکھنے کے بعد اس شخص سے جنید بغدادی نے جب پوچھا تو عرض کرنے لگا میں طے کر کے نکلے ایسا کروں کہ ہاتھ استا پکڑوں گا بیعت اس کی کرانا جائے جس سے کرامات کا ظہور ہوتا ہو. ادھر پھر صوفیاء کرام اور اولیاء اللہ فرماتے ہیں کرامت ہوا میں اڑنے کا بھی نام نہیں ہے. کرامت پانی میں چلنے کا بھی نام نہیں ہے. کرامت شعبہ بازی نہیں ہے. کرامت استقامت ہے. اللہ کی رضا پہ راضی رہنے کو ہے کہ کھڑے ہو جائے اس کے بعد بھلے پتا ہو اس کے پاس جاؤں گا
اب وہ میں نے پہلے کہا کہ اس کے پاس جاؤں گا تو دین اور بڑھ جائے گا، تو پھر بھاگ بھاگ کے روز آتا جائے، آپ کی محبت اور بڑھ جائے گی، ادھر رہنا ہی شروع کر دے۔ اس کی بات نہیں کر رہا، بات اس کی بات کر رہا ہوں جو تلخ ترین حقیقت ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم ادھر جاتے ہیں جدھر وہ ہمیں دنیاوی فائدے کا دین سیکھنے کے لیے۔ یار خانقاہ میں اللہ تعالیٰ بندوں کے پاس تو بندہ جاتا صرف اس لیے ہے کہ میں غرق ہو رہا ہوں، دنیا کی محبت غالب آ گئی ہے، دنیا کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا، انا ہو گیا، ڈوب رہا، اللہ کا واسطہ ہے میرا ہاتھ پکڑ کے اس کی گچھ کاٹ دو۔ آج خانقاہ میں کون آتا ہے؟ اس لیے کون آتا ہے اس خانقاہ میں؟ اللہ والے کے پاس دودھ تو نہیں پی جاتا، دودھ کی دکان تے نہیں ہے نا، سبزی کی دکان بھی نہیں ہے، گوشت کی دکان بھی نہیں ہے، دکان ہے جو کہ کہتے ہیں نا دکانداری ہے دکان، لیکن کس چیز کی دکان ہے؟ ادھر جاؤ، اس حال میں جاؤ کہ تمہیں دین کا پہن مل جائے، اللہ اور اس کے نبی علیہ السلام کی خوشبودی مل جائے۔ خالی ان کو نہ جعلی ٹھیکیداروں کو نہ دو کہ وہ ہے تھوڑا اپنا بھی عوام کا بھی تیار ہے نا، مادہ پرستی کے شکار جدھر جاتے ہیں بس دنیا کے لیے، دنیا کے لیے۔ جناب بغدادی فرماتے ہیں اللہ کے گھر میں بھی لپٹ جا کے رو رہے ہیں نا کہ وہ ادھر بیٹھا کاروبار کر رہے ہیں، وہ جو کاروبار ہے وہ ٹھیک ہے، جان سازی ہے، ایویں جھوٹ بھڑکانے دے، ایویں کہنا شیخ نال پیار ہے، کیڑا پیار ہے تیرا شیخ دے نال؟ شیخ پٹ مردا یار ایسا ٹھیک ہو جا، حکم جاگتا تو حکم ہی بہت کم ہے، ہاتھ مان کے شیخ پہنچ گیا بدنام کی کوشش کر، لیکن تسی وہ ادھر کھچڑ، تسی رسی توڑا کے ادھر رسو، کس طرح؟ میں نے بات شروع کی تھی، ہم نے دین کو سیکھا نہیں ہے۔ اگر دین کو سیکھا ہوتا تو اللہ والے اگر دنیا میں کسی رہبر کی رہنما کی ضرورت ہوتی تو اس سے دیکھتے کہ جس طرح قبلہ صاحب فرماتے ہیں اللہ والا بھی بڑا عجیب ہے، وہ کوئی بندہ اس کے قریب آتا ہے وہ اسے اللہ کے قریب کر دیتا ہے، اور جب بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو پھر وہ جب ملتا ہے تو پہلے کیا سکون تو ہے اسی میں، اس نے خود فرمایا بنانے کا، اور سکون ہے تو وہ میری یاد میں ہے، میرے ساتھ میں ہے، تو جھوٹی نہیں، ریاکاری والی نہیں، بلکہ اصل اب حضرت جنید بغدادی کا جو میں بات کر رہا تھا، آپ نے فرمایا کہ تو کرامت کے تلاش میں نکلا تھا۔ اب یہ حضرت جنید بغدادی وہ ہیں کہ اولیاء اللہ کو سرزرش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اگر کسی نے کہیں پہ پہنچنا ہے نا تو وہ جو ظاہری وسائل چھوڑ کے ٹھک کر کے ادھر پہنچ جاتا ہے، تو وہ فرماتے ہیں یہ اڑنا، یہ پانی پہ چلنا، یہ سارے سلسلے کرنا، یہ شوبدہ بازی ہے، یہ اولیاء اللہ کو سمجھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کو رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ کرامات تو آپ یہ جو اللہ والے بھی اللہ والے ہوتے ہیں، ان کی نظر بھی اس کی نظر ہوتی ہے کہ تو نہیں دیکھتا میں دیکھتا ہوں۔ آپ پھر اظہار تو نہیں کروایا کیونکہ خود سے، لیکن میں تفصیل آپ کے آگے سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ وہ اصل میں تو آپ نے اسی وقت دیکھ لیا تھا اسے جب وہ گھر سے نکلا تھا اور آپ کے پاس آیا تھا، اور آپ نے جان بھی لیا تھا کہ اس کی نیت یہ ہے کہ میں صاحب کرامت کو، کتنے لوگوں کو ادھر سے کام ہوئے، کتنے ہوئے، یہ اولیاء اللہ کے وجود کی برکت ہوتی ہے، اولیاء اللہ کا کام نہیں ہوتا، یہ ان کے وجود کی برکت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو جسے میں دوست بنا دیتا ہوں اس کا ہاتھ نہیں ہوتا، وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں کام ہو جاتا ہے، کرتا وہ ہے، لیکن وہ خود ہی فرماتا ہے کہ میں ہی وہ اس کا ہاتھ بنا ہوتا ہوں، میں اس کا کر دیتا ہوں، اس کا حدیث قدسی ہے، اس میں سارے معاملات ہیں، یہ اللہ والوں کے وجود کی برکت ہوتی ہے، اللہ والے کی یہ ڈیوٹی نہیں ہوتی۔ جیسے میں نے کہہ رہا تھا کہ اللہ والے نے جو دکان سجائی بھی ہوتی ہے نا، وہ اس لیے ہوتی ہے کہ ادھر سے اللہ مل جائے۔ تو سارے اس وقت ساری دنیا میں جو جن حالات کا ہم شکار ہیں، ہم
کون سا بندہ ہے کہ جو داتا حضور کے اس وقت جائے صرف یہ لے کے کہ داتا حضور تہاڈا وسیلہ پکڑتا میری سفارش کرو کہ سونا رب تہاڈے صدقے میرے ہاتھ رحم کر دے کہ کیڑا رحم کر دے کہ میں کھرا سچا ہو جاؤں، میں صاحب ایمان ہو جاؤں، میں استقامت مل جائے، ہاں جا کے کاروبار کا مسئلہ ہوئے گا، اولاد کا ہوئے گا، سجے کا ہوئے گا، کھبے کا ہوئے گا. خالص تمہاری پیدائش اس لیے کی گئی ہے کہ میری خالص عبادت کرو، مجھے رضا راضی کرنے کے لیے تمہاری پیدائش کی گئی ہے. ہمارے پاس نہ وقت ہے نہ ٹائم ہے، نہ ہم اس طرف توجہ دیتے ہیں. خدا کے لیے زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے. بات سمیٹنے لگوں کہ حضرت جنید بغدادی جب میں تو نکلا تھا کرامت کی تلاش میں، تو کرامت یہ نہیں ہے میں نے کیا کہا کہ اللہ والے کا یہ کام ہے، اللہ والے کا کام یہ ہے کہ اللہ سے ملانا، دنیا کی محبت کو دل سے نکال کر اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو ڈالنا. میرے شیخ اللہ تعالیٰ کے درجات کو بہت بلندی عطا فرمائے. آپ کے ہاتھ میں ساری دنیا میں لوگوں نے بہت آپ کے ساتھ تعلق جوڑے، بہت آپ کا فیضان ٹھاٹھے مار رہے ہیں. آپ اکثر فرمایا کرتے کہ میں بیٹھا ہوتا ہوں میری نگاہ گیٹ پہ ہوتی ہے، میں دیکھتا ہوں کوئی تو آئے ایسا کہ جو مقصد ہوتا ہے خانقاہ کا، ادھر یہ مقصد لے کے آئے کہ میرے دل میں سے دنیا کی محبت کو نکال کر اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو ڈال دو. آ کے بیٹھ ہوتے ہیں لیکن غرض کوئی اور ہوتی ہے، دنیا غرض ہوتی ہے، اللہ کی رضا غرض نہیں ہوتی. پھر آپ فرمایا کرتے کہ اس کی جو بات ہوتی وہ میں اس کی طرف سے پیش کر دیتا. اللہ کے حضور کرنے والی کون سی ذات ہے؟ اللہ کی. ذریعہ بنتے ہیں، وسیلہ پکڑو، قرآن کریم کا بھی حکم ہے، لیکن پختہ ایمان رکھو، کرنے والا اللہ وحدہ لا شریک ہے. اور اس کو جلدی منانے کے لیے، اس کو منانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے بغیر کچھ ممکن ہی نہیں ہے. میں کی میری اوقات کی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رونے کا فروز ہیں. آپ خطبہ ارشاد فرمانے آپ ان کو فرماتے ہوئے خطبہ فرماتے ہیں کہ میں نے آج تک کوئی اللہ کے آگے التجا نہیں پیش کی، مگر پیش کی تو کس طرح پیش کی؟ پہلے بھی دروشی پڑھا اور آخر میں دروشی پڑھا. آپ فرماتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی اوقات اور اس کا علم ہے کہ میری دعا وہ قبول کرے یا نہ کرے، لیکن اس پہ مجھے پختہ یقین ہے کہ میں جب درود شریف پڑھتا ہوں یہ واحد چیز ہے جو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. جدھر زبان سے نکلی ادھر وہ مقبولیت کا درجہ ہے، ادھر اس کا ثابت قیامت کے والے دن بھی نہیں ہوگا کہ یہ کس طرح تھی، جب پتا جائے گا کہ تھی ٹھیک یا نہیں. اللہ اکبر درود شریف بہت اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت ویسے بھی بتائی ہے. کس انداز سے بتائی ہے کہ نماز پڑھ، روزہ رکھ، حج کر، زکات دے، پھر عبادت کر. وہ تو عبادات سے پاک ہے بہت بڑا، لیکن اس بڑے نے جس سے کوئی بھی جس کے پاس جو کچھ ہے، ہمارے نبی پاک بھی اللہ رسول اللہ کے محتاج ہے، جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہے، اس کے فضل سے ہے، اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام